بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا اور اس کے فتنے کے نشیب و فراز بتائے۔ اس بیان سے بوجہ خوف کے ہمیں یوں لگا جیسے دجال قریبی نخلستان میں موجود ہو۔ ہم اس وقت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلے گئے۔ جب شام کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے خوف کی اس کیفیت کو بھانپ لیا جو ہم پر طاری تھی، اور پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے صبح دجال کا ذکر فرمایا اور اس کے فتنے کے نشیب و فراز بتائے، حتیٰ کہ ہمیں ایسا معلوم ہونے لگا کہ جیسے دجال قریبی نخلستان میں موجود ہو۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے امت محمدیہ کے بارے میں مجھے دجال سے زیادہ دوسری چیزوں کا ڈر ہے، کیونکہ اگر وہ میری زندگی میں نکلا تو تمہاری طرف سے اس کا مقابلہ کرنے والا میں موجود ہوں، لہذا تمہیں فکر کی ضرورت نہیں، اور اگر وہ اس زمانے میں نکلا جبکہ میں تمہارے درمیان نہ ہوں گا، یعنی میری وفات کے بعد نکلا، تو ہر مرد مسلمان اپنا دفاع خود کرے گا۔ میرے بعد اللہ ہر مسلمان کا حامی و ناصر ہے ہی۔ دجال کی علامات اور حالات پھر سن لو۔ وہ جوان ہوگا، بال سخت پیچیدہ ہوں گے، اس کی آنکھ بے نور ہوگی۔ میرے خیال میں وہ عبدالعزیٰ بن قطن کے مشابہ ہوگا۔ تم میں سے جو دجال کو پائے وہ اس پر سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھ دے۔ وہ شام اور عراق کے درمیان ایک راستے پر نمودار ہوگا اور دائیں بائیں ہر طرف فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندوں، تم اس وقت ثابت قدم رہنا۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دنیا میں کتنا عرصہ رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 روز، جن میں سے ایک دن 1 سال کے برابر، اور ایک دن 1 مہینے کے برابر، اور ایک دن ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی ایام عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو دن 1 سال کے برابر ہوگا اس میں ہمارے لیے کیا ایک ہی دن کی نماز کافی ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تم ہر وقت نماز کے لیے اس کی مقدار کا اندازہ کر لیا کرنا۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ، زمین پر اس کی رفتار کتنی تیز ہوگی؟ فرمایا بارش کے اس بادل کی طرح ہوگی جسے پیچھے سے ہوا ہانک رہی ہو۔ پس وہ ایک قوم کے پاس آئے گا اور انہیں دعوت دے گا کہ اسے اپنا خدا تسلیم کر لیں۔ وہ لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کی بات مان لیں گے۔ پس وہ بادلوں کو حکم دے گا تو بادل بارش برسائیں گے، زمین کو حکم دے گا تو نباتات اگائے گی۔ چنانچہ ان کے مویشی، اونٹ وغیرہ جو صبح چرنے کے لیے گئے تھے، شام کو اس حالت میں لوٹیں گے کہ ان کے کوہان خوب اونچے، تھن لبریز اور کوکھیں بھری ہوئی ہوں گی۔ پھر ایک قوم کے پاس آ کر ان کو اپنے باطل دعوے کی طرف بلائے گا۔ وہ قوم اسے رد کر دے گی تو دجال وہاں سے چلا جائے گا۔ مگر جب یہ لوگ صبح کو اٹھیں گے تو ان کی حالت یہ ہوگی کہ ان میں قحط پھیل چکا ہوگا، ان کے اموال میں سے ان کے پاس کچھ نہ بچے گا، اور دجال ایک ویران زمین سے گزرے گا تو اسے کہے گا اپنے خزانے اگل دے، تو زمین کے خزانے نکل کر اس کے پیچھے اس طرح چلیں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے بادشاہ کے پیچھے چلتی ہیں۔ پھر وہ ایک پرشباب نوجوان کو بلائے گا اور اسے تلوار مار کر 2 ٹکڑے کر دے گا، اور دونوں ٹکڑوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہو جائے گا جتنا تیر مارنے والے اور اس کے نشانے کے درمیان ہوتا ہے۔ پھر وہ اس نوجوان کو آواز دے گا، پس نوجوان زندہ ہو کر ہنستا ہوا پر رونق چہرے کے ساتھ اس کی طرف بڑھے گا۔ اب یہ اسی قسم کے حال میں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی مسیح ابن مریم کو بھیج دیں گے، جن کی تفصیل یہ ہے کہ وہ دمشق کی مشرقی جانب سفید مینارے کے پاس نزول فرمائیں گے۔ اس وقت وہ ہلکے زرد رنگ کے 2 کپڑوں میں ملبوس ہوں گے اور اپنے دونوں ہاتھ 2 فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ جب سر جھکائیں گے تو اس سے پانی کے قطرات ٹپکیں گے، اور جب سر اٹھائیں گے تو اس سے ایسے قطرے گریں گے جو چاندی کے دانوں کی طرح چمکدار اور موتیوں کی طرح سفید ہوں گے۔
آپ کے سانس کی ہوا جس کافر کو لگے گی اسی وقت مر جائے گا، اور جہاں تک آپ کی نظر جائے گی وہیں تک آپ کا سانس پہنچے گا۔ بس عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تراش کریں گے حتیٰ کہ اسے لد کے دروازے پر جا لیں گے اور قتل کر ڈالیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ لوگ آئیں گے جن کو اللہ نے دجال کے دھوکے و فریب سے محفوظ رکھا ہوگا، تو آپ ان کے چہروں سے غبار سفر یا آثار رنج و مصیبت کو پوچھ دیں گے اور جنت میں ان کے درجات عالیہ کی خوشخبری سنائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی طرح کے حالات میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس وہی بھیجے گا کہ اب میں نے اپنے ایسے بندوں یاجوج و ماجوج کو نکالا ہے جن سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، لہٰذا آپ میرے خاص بندوں مومنین کو کوہ طور پر جمع کر لیجئے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایسا ہی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کو اتنی بڑی تعداد میں بھیجے گا کہ وہ ہر بلندی سے اتریں گے اور تیز رفتاری کے باعث پھسلتے ہوئے معلوم ہوں گے۔ جب ان کا پہلا حصہ بحیرہ تبریہ سے گزرے گا تو اس کا سارا پانی پی کر ختم کر دے گا، اور جب ان کا آخری حصہ وہاں سے گزرے گا تو کہے گا یہاں کبھی پانی تھا۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ طور میں محصور ہو جائیں گے، اور اشیاء خورد و نوش کی قلت کے باعث یہ نوبت آ جائے گی کہ ایک بیل کے سر کو 100 دینار اشرفیوں سے بھی بہتر سمجھا جائے گا۔ اب اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، پس اللہ ان کے اوپر وبا کی صورت میں ایک کیڑا مسلط کر دے گا جو ان کی گردنوں میں پیدا ہوگا، اس سے سب کے جسم پھٹ جائیں گے اور سب کے سب دفعتاً ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی جبل طور سے زمین پر اتریں گے تو انہیں زمین پر بالشت بھر جگہ بھی ایسی نہ ملے گی جسے یاجوج اور ماجوج کی لاشوں کی چکنائی اور تعفن نے بھر نہ دیا ہو۔ اب اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی پھر اللہ سے دعا کریں گے، جس کے نتیجے میں اللہ ایسے بڑے بڑے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں بختی اونٹ کی گردنوں کی طرح ہوں گی۔ یہ پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ چاہے گا پھینک دیں گے۔ پھر اللہ ایسی بارش برسائے گا جس سے نہ کوئی مٹی کا گھر بچے گا نہ چمڑے کا کوئی خیمہ، یعنی یہ بارش مکانات والی بستیوں میں بھی ہوگی اور ان جنگلوں میں بھی جہاں خانہ بدوش خیموں میں رہتے ہیں۔ یہ بارش زمین کو دھو کر آئینے کی طرح صاف کر دے گی۔ پھر زمین سے اللہ تعالیٰ کا خطاب ہوگا کہ اپنی پیداوار اگا اور اپنی برکت اثر نو ظاہر کر دے۔ چنانچہ اس زمانے میں ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ اسے آدمیوں کی ایک جماعت کھا سکے گی، اور اس کے چھلکے کے نیچے لوگ سایہ حاصل کریں گے، اور دودھ میں اتنی برکت ہوگی کہ دودھ دینے والی ایک اونٹنی لوگوں کی بہت بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگی، اور دودھ دینے والی گائے پورے قبیلے کے لیے کافی ہوگی، اور دودھ دینے والی بکری پوری برادری کو کافی ہوگی۔ لوگ اسی حال میں ہوں گے کہ اللہ ایک خوشگوار ہوا بھیج دے گا جو ان کے بغلوں کے زیریں حصے میں اثر انداز ہو کر مومن اور ہر مسلمان کی روح قبض کر لے، اور دنیا میں بس صرف بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو گدھوں کی طرح کھلم کھلا زنا کیا کریں گے۔ چنانچہ قیامت انہی بدترین انسانوں پر آئے گی۔